اور اس کی وجہ سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. پھر وہی لفظ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی تصور ہے، وہ سزا کا تصور ہے نا ذہن کے اندر، نتائج کا تصور نہیں ہے. تو اس کی بنا پر ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ جو بھی یہاں سے جائے گا اس نے کچھ تو گناہ کیے ہوئے ہوں گے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. بہرحال ہر شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا. کوئی 3 مہینے کی قید، کوئی 6 مہینے کی قید، سال بھر کی، کوئی 14 سال کی، اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. یہ ہے ذہنوں کے اندر تصور اس قسم کا ہمارے ہاں. یہ سزا والی بات نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں جب یہ تصور ہوا کہ سب کو آخر میں جنت میں بھیج دینا ہے، تو پھر عجیب مثالیں ہوئیں کہ وہ تو سینیٹوریم ہوتا ہے جس میں وہ ٹی بی کے مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ان کا علاج ہو جاتا ہے، پھر وہ تندرست ہو کے آ جاتے ہیں. ایک مثال دیتے ہیں کہ صاحب وہ دھوبی کے یہاں کپڑے بھیجتے ہیں، ان کے اوپر آلائش ہوتی ہے، اس کے ہاں وہ میلے ہوتے ہیں، میل کچیل ہوتی ہے، بھٹی پہ چڑھاتا ہے وہ میل کچیل کٹ جاتی ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے ہو جاتے ہیں. کہ یہ سارے تصور غلط ہیں عزیزان، من قرآن کے خلاف ہیں. غلط اس لیے میں کہہ رہا ہوں، قرآن جہاں بھی یہ کہتا ہے وَوَقَاهُمْ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، محفوظ رکھا، دور رکھا. قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت کے تو کانوں میں اس کی بھنک تک نہیں پڑے گی، اس کی آواز تک نہیں آئے گی، اتنی دور رکھا جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے کہ پہلے وہاں بھیجا جائے گا اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے. یہ یہودیوں کا تصور تھا، انہوں نے یہ کہا تھا. قرآن میں بھی یہ ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے. وہ الگ الگ طریقے ہیں نکالنے کے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو بڑے بوڑھے ہوں گے، بزرگ جو ہوں گے، اسلاف ہوں گے، وہ وہاں کہیں عدالت میں رکے ہوئے ہوں گے اور مقدمات میں کچھ شہادت دینے، کچھ اتنے عرصے میں ہمیں وہ جہنم میں بھیج دیں گے، اور جب پھر ان کو پتہ چلے گا تو وہ آئیں گے تو وہ وہاں سے نکال کے ہم کو لے جائیں گے. یعنی تصور یہ کہ پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، یہ ان کا تصور تھا. وہ سزا کا تصور ہے ان کے ہاں. قرآن سزا کا تصور نہیں دیتا. قرآن میں جیسا مثال میں کہا کرتا ہوں کہ سنکھیا کھانے سے جو ہلاکت ہوتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی کسی عدالت کی دی ہوئی. وہ سنکھیا کھانے کا جو عمل ہے یا سنکھیا جو ہے اس کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے. اسے سزا نہیں کہا جا سکتا، یہ مکافات عمل ہے، نیچرل کانسیکوینس ہے اس کا. تو اسی لیے یہ جو وہ تصور نہیں ہے. قرآن نے اسی لیے کہا کہ جن کے پاس مارکس جو ہیں 60% ہوں گے ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا. آج کی اسکول کی اصطلاح میں یہ سمجھ لیجئے، ان کا 60% جو ہے وہ 40% جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو کور کر جائے گا. دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں اگلی کلاس میں چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے ایک معیار مقرر ہو جائے گا کہ میرٹ کا پلڑا جھکتا ہو. وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، قرآن نے متعدد مقامات پہ ہے ثقلت موازین و خفت موازین، وہ میزان کھڑی کرتا ہے. جون سا پلڑا جھکتا ہے اس کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے. قابلیت اور اعلیٰ خصوصیات اور صفات مومنین کا پلڑا جھکتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، حالانکہ دوسرے پلڑے میں بھی کچھ برائیاں ہوتی ہیں. اور اگر وہ پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے تو حالانکہ اس پلڑے میں بھی تو کچھ بہتر اچھائیاں ہوتی ہیں. جو پاس مارکس حاصل نہیں کرتا ہے اس کے جو مارکس obtain کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع چلے جاتے ہیں. تو اصول جو ہے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں تو کوئی کلاس ہوتی تو میں اس میں یہ عرض کرتا. یہ جتنی سائنٹیفک ڈسکوری ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، یہ ایولیوشن کی، یہ دنیا کے بڑے بڑے سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ارتقاء کے سلسلے میں جس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہو اگلی منزل میں جانے کی، وہ اگلی منزل میں چلا جاتا ہے
حالانکہ اس میں بہت سے اسقام اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ حسنات کا پلڑا بھاری ہو تو سیئات کو کور کر لیتا ہے، یہ عین سائنٹیفک ہے بات۔ یہ سارا اصول جو ہے ایوولوشن کا، وہ سارا اس بنیاد پہ چلتا ہے، اور وہ تحقیق اس پہ کرتے ہیں کہ کس جنس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی یا ہو جاتی ہے کہ وہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ اصول دیا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ ہمیں اس عذاب السموم سے، یہ سب کچھ جلا دینے والا جو عذاب ہے، اس سے اس نے بچائے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ کیا کرتے تھے پہلے؟ کہا کہ باہمی تعلقات تو ہمارے محبت اور شفقت اور رحمت اور غمخواری اور ہمدردی کے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ انا کننا من قبل ندعوہ، اور ہمارا مسلک یہ تھا کہ زندگی کا کوئی معاملہ بھی آتا تھا تو ہم وہاں خود فیصلہ کرنے کی بجائے اسے آواز دیتے تھے۔ قرآن کے یہ اصطلاح ہے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر یا دوراہے پہ کھڑا ہو کر اگر معلوم نہ ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے جس پہ میں نے جانا ہے، اور کوئی دور ہو کھڑا، تو اس کو بلا کے پوچھا جاتا کہ او بھائی مجھے ذرا بتا دیجئے گا میں نے جانا حسین چوک کی طرف، کدھر جھک جاؤں۔ یہ ہے ایک انداز کہنے کا۔ قرآن کریم نے جو کہا ہے خدا کا بلانا، خدا کو آواز دینا، خدا کو آواز، اس کی کتاب کو آواز دینا ہوتا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، میں کس طرف کو جاؤں۔ کہا ہمارا مسلک زندگی یہ تھا کہ ہم زندگی کے ہر دوراہے پر اسی کے ضابطۂ ہدایت کو آواز دیتے تھے، اسی کو کنسلٹ کرتے تھے، اس سے پوچھتے تھے۔ وہ آیت تو شروع میں آ گئی، گزر گئی تھی، پھر آئے گی، پھر عرض کر دوں گا کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو کہ ہر بلانے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس پہ پھر بڑے مسئلے مسائل چلے کہ صاحب اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی، اور یہاں کہا ہے ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ ہر دعا قبول کرنے کی بات نہیں تھی عزیزان مان۔ کہا یہی تھا کہ جب بھی کوئی کسی مقام پہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے ہم سے کہ بتائیے صحیح راستہ کون سا ہے، ہم فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ اور خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کی روح سے ہے عزیزان مان، یہ جواب دیتی، اور یہ صحیح ہے، ایمان ہے ہمارا۔ اور میں تو چھوٹا منہ بڑی بات علاوہ وجہ البصیرت میں یہ عرض کروں گا کہ زندگی کا کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ بھی کوئی ہو جہاں آپ کو ضرورت پڑے کسی قسم کے استفسار کی، پوچھنے کی، قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہم جواب دیتے ہیں جب کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے۔ پکار یہ ہے، پوچھتا یہ ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے کہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ جواب کس طرح سے ملتا ہے؟ براہ راست تو نہیں ہمیں ملتا۔ تو براہ راست خدا سے تعلق ہی نہیں ہمارا تعلق اب اس کی اس کتاب کے ذریعے سے ہے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، ہمارا مسلک زندگی یہ تھا، یعنی ہم کیوں جنت میں آ گئے۔ باہمی معاملہ تو اس قسم کا تھا، محبت و شفقت کا۔ مسلک زندگی کا یہ تھا کہ ہر اس مقام میں جہاں کہیں کوئی دو پاسبلٹیز یا دو ممکنات یا دوراہا کہیں ہوتا تھا، وہاں ہم کھڑے ہو کے پوچھتے تھے کہ کون سا راستہ ہماری منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا، وہاں سے جواب ملتا تھا، اور اس طرح سے ہم اس راستے پہ چلے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا دست کرم اس کا بڑا کشادہ ہے، سامان نشو و نما بڑی بہتات سے دیتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آج اس جنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کچھ جنت والوں کے متعلق کہا کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور یہ کچھ کہیں گے ایک دوسرے سے، اور یہ کچھ کہنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر دیا، فذکر، تیرا کام یہ ہے کہ تو ہماری رہنمائی کو، ہمارے قانون کو، ہماری ہدایت کو ان تک پہنچائے چلا جا، ان کے سامنے اعلان کرتا چلا جا، بتائے چلا جا۔ یہ جو ہے فذکر، اب یہاں
ذکر آیا اور ذکر لفظ یہاں سے نکلا اور وہ ذکر کرنا ہوا کہ ذکر کرتا رہا. تو ذکر وہ ہے جو آپ زور زور سے سنتے ہیں مسجدوں میں نمازوں کے بعد, جو آدھی رات کے بعد بھی قریباً چلتا ہے, وہ ذکر خفی اور ذکر جلی. اور اس گناہ گار نے تو برسوں تک یہ ذکر کیے ہوئے ہیں. اسی لیے مریض ہو جاتا ہے انسان اس کے بعد, اور ذکر یہ ہو جاتا ہے ذکر. قرآن اپنی, میں نے کہا, تصویر آپ کرتا ہے. دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے فذکر بالقرآن 50/45. بات صاف کر دیتا ہے, اس قرآن کے ذریعے سے ان کو مطلع کرتے رہو, بتاتے رہو, جتاتے رہو, دکھاتے رہو کہ کون سا راستہ صحیح ہے. بالقرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی روح سے رہنمائی کرتے تھے. خود خدا کا یہ ارشاد ہے, فذکر بالقرآن. فذکر کہا اب رہا ان لوگوں کے یہ الزامات, اتہامات, اعتراضات. تو اب اس سے نظر آتا ہے کہ ایک داعی حق کے متعلق یہ نہ ماننے والے کیا کیا کچھ کہتے تھے اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں. آج بھی ان کی یہ کیفیت ہے, ہر قسم کا جھوٹ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, مطعون کرتے ہیں. کیا کیا اعتراضات ہیں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. وہ نظر آیا کہ وہ یہ کچھ کہتے تھے. کاہن یہ جو قسمتوں کا حال بتانے والے ہوتے ہیں, یہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے, وہ تو نچلی کلاس کے کاہن ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی درگاہوں کے, خانقاہوں کے جو بڑے بڑے تاج ہیں, وہ بڑے بڑے کاہن ہوتے ہیں. سب اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے وہاں سے کچھ دوا اور طبی تعویذ لے کے آتے ہیں. یہ اس دور تک, زمانہ نزول قرآن تک عرب میں کہانت بڑی زیادہ مشہور تھی. ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے پروہت, مذہبی پیشوا, بزرگ, وہ اسی بنا پہ بزرگ ہوتے تھے کہ وہ قسمتوں کا حال بتاتے تھے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قسمت کا حال نہیں بتاتے تھے, بتاتے یہ تھے کہ یہ جو روش تم اختیار کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو چونکہ بات یہی تھی کہ یہ بھی کچھ آنے والی تباہی کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں, تو یہ اصل میں قسمت کا حال بتاتے ہیں. یہ کاہن ہی ہیں, ایک بڑے پیمانے پہ سمجھ لیجئے. اندازہ لگائیے کہ قرآن کس طرح سے اس کی تردید کرتا ہے. فما انت بنعمت ربک بکاہن, یہ خدا کا انعام کہ تو کاہن نہیں ہے. تو جو بھی یہاں قسمتوں کا حال بتانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاہن ہے. خدا کی طرف سے وہ نہیں ہو سکتا, نہ وہ سنت نبوی کا پیروی ہو سکتا, پیروکار ہو سکتا ہے. کیونکہ خدا نے تو حضور کو کہا ہے کہ خدا کا انعام ہے یہ کہ تو کاہن نہیں ہے. نبوت اور کہانت میں بڑا فرق. ابھی آگے چل کے بات آتی ہے. پھر وہ کیا کہتے تھے, ولا مجنون. وہ کہتے تھے پاگل ہو گیا. میں نے آگے بھی کبھی بتایا تھا, تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کس بنا پہ پاگل کہتے تھے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پاگل ہے, اسے اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے. تو جسے نفع نقصان کا ہوش نہ ہو اسے دنیا پاگل کہتی ہے. کسے پاگل کہتی ہے؟ تیری مت ماری ہوئی ہے. ایسا بس ذرا سا ہی تو کاغذ تھا جس کو ادھر سے ادھر کرنا تھا, 50,000 روپے وہ پڑا تھا تمہارے لیے. 1000 سمجھایا اس کو, اس کی سمجھ میں